السلام علیکم۔ میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب میں 20 سال کا تھا، کالج کے سینئر سال سے پہلے گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران مجھے شہر میں ایک مالیاتی خدمات فراہم کرنے والی فرم میں انٹرنشپ مل گئی تھی۔ یہ کوئی خاص یا متاثر کن کام نہیں تھا، زیادہ تر ڈیٹا انٹری، اسپریڈ شیٹس اور پورا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر گزارنا پڑتا تھا۔ ہم سب ایک ہی اوپن آفس سیکشن میں بیٹھے ہوتے تھے جہاں کیوبیکلز کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ کیوبیکلز مکمل رازداری تو نہیں دیتے تھے، بس اتنے اونچے تھے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر آسانی سے اندر جھانک سکتا تھا۔ ہم میں سے زیادہ تر خاموش، قدرے جھجکنے والے کالج کے طالب علم تھے جو اس انٹرنشپ کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ لیکن ایک لڑکا ماہر اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اس کام کو زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا اور ہمیشہ کی بورڈ پر تیزی سے ٹائپ کرتا رہتا تھا۔ جب میں پہلی بار ماہر سے ملا تو وہ بالکل عام سا لگا، شاید تھوڑا سا عجیب، لیکن شروع میں ہم سب ہی ایسے تھے۔ وہ لمبا، دبلا پتلا اور کچھ پیلا سا تھا۔ اس کے سر پر گھنے سیاہ بال تھے جو ہمیشہ ذرا سے بے ترتیب اور بغیر دھلے ہوئے لگتے تھے، لیکن یہ بات مجھے بے چین نہیں کرتی تھی۔ اصل بات جو مجھے پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ میرے ارد گرد جس انداز سے موجود رہتا تھا۔ ابتدا میں یہ سب بہت معمولی تھا۔ وہ دن کے دوران اچانک میرے کیوبیکل پر آ جاتا اور ڈیوائڈر کے اوپر اس طرح جھکتا کہ وہ غیر فطری حد تک لمبا نظر آنے لگتا۔ صرف اس کا سر دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنا سر ذرا سا ایک طرف جھکاتا، چہرے پر ایک عجیب جمی ہوئی مسکراہٹ سجائے رکھتا اور جان بوجھ کر ایک عجیب آواز میں بات کرنا شروع کر دیتا، جیسے وہ دانستہ طور پر خوفناک لگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اسے مذاق سمجھ کر عجیب سی ہنسی ہنس دیتا۔ ایک پیشہ ورانہ ماحول میں ایسا رویہ واقعی عجیب تھا۔ وہ دھیمی، غیر فطری آواز میں بے معنی جملے کہتا، جیسے کام میں ڈوبے ہو یا کام سے ہی ڈوب رہے ہو۔ پھر وہ اس مسکراہٹ کو غیر معمولی حد تک دیر تک برقرار رکھتا۔ پہلے ایک دو بار مجھے لگا کہ وہ بس تھوڑا سا انوکھا ہے، اس لیے میں نے بات کو بڑھانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر دن کم از کم ایک بار میں دیکھتا کہ اس کا سر آہستہ آہستہ میرے کیوبیکل کی دیوار کے اوپر نمودار ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی پریشان کن تاثر۔ کبھی وہ ایسے لطیفے کرتا جو بالکل بھی مضحکہ خیز نہیں ہوتے، اور کبھی بغیر کسی مطلب کے بڑبڑانے لگتا، ایسی باتیں جن کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اور ہر بار وہی بے چین کر دینے والی آواز، بہت دھیمی، نرم مگر طنزیہ۔ سچ کہوں تو چارلی ہنم نے فلم میں اپنے کردار ایڈگن کے لیے جس طرح کی آواز نکالی تھی، بالکل ویسی ہی۔ دوسرے انٹرنز نے بھی یہ سب محسوس کیا، لیکن زیادہ تر نے اسے ہنسی میں اڑا دیا۔ انہیں لگا کہ ماہر جان بوجھ کر عجیب حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ماحول ہلکا ہو جائے۔ کسی کا بھی اس کے ساتھ خاص تعلق نہیں تھا، لیکن ایک بات تھی جو مجھے خاص طور پر بے چین کر رہی تھی۔ وہ یہ سب صرف میرے ساتھ کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی خاص یا مختلف رویہ اختیار کرتا تھا، پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے میں ہی اس کے اس خوفناک تماشے کا واحد ناظر ہوں۔ وہ جھک کر میرے بہت قریب آ جاتا اور کئی منٹ وہیں کھڑا رہتا، بات کرتے ہوئے مسلسل مجھے گھورتا رہتا۔ کبھی کبھی تو کچھ کہتا بھی نہیں تھا، بس دیکھتا رہتا تھا۔ میں بناوٹی ہنسی ہنس کر کہہ دیتا کہ مجھے ایک رپورٹ مکمل کرنی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اشارہ سمجھ جائے۔ ایک شام میں گھر پر کھانا کھا رہا تھا کہ میرا فون بجا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ عام طور پر میں ایسے کالز نہیں اٹھاتا، لیکن چونکہ مجھے ایک ڈیلیوری کنفرمیشن کا انتظار تھا، اس لیے میں نے فون اٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے ہیلو کہا، چند سیکنڈ کی خاموشی چھا گئی، پھر میں نے فوراً پہچان لیا۔ وہ ماہر کی آواز تھی، وہی زبردستی بنائی گئی خوفناک آواز جو وہ ہمیشہ دفتر میں استعمال کرتا تھا۔ اس نے کہا، سیلاب آ رہا ہے، اپنی کشتی پانی سے باہر نکال لو۔ اس بار اس کی آواز کچھ زیادہ بلند تھی۔ پھر اچانک وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، ایک بے قابو خوفناک ہنسی، اور ہنستے ہنستے کال کاٹ دی۔ لیکن سب سے خوفناک بات وہ کال نہیں تھی۔ اصل ڈر یہ تھا کہ میں نے ماہر کو کبھی اپنا نمبر دیا ہی نہیں تھا، ایک بار بھی نہیں۔ جب میں نے نمبر چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک لینڈ لائن نمبر تھا۔ تب میں واقعی گھبرا گیا۔ اسے میرا نمبر کیسے ملا؟ وہ مجھے اس طرح کیوں کال کر رہا تھا؟ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، شاید اسے کمپنی کی کسی کانٹیکٹ لسٹ سے میرا نمبر مل گیا ہو، لیکن اس نے تو جو جملہ جس انداز میں کہا تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں لگا۔ اس کی ہنسی کی آواز بار بار میرے ذہن میں گونجتی رہی۔ وہ کسی مذاق کرنے والے انسان جیسی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حقیقت سے مکمل طور پر کٹ چکا ہو۔
جب پیر کے دن میں دفتر پہنچا تو ماہد وہاں نہیں تھا۔ اس کی میز خالی پڑی تھی۔ پوری صبح وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آخر کار میں نے اپنے سپروائزر شیروز کے پاس گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انٹرنز کو ملازمین کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل ہوتی ہے؟ تب اس نے بتایا کہ ماہد کو پچھلے ہفتے کے آخر میں ہی نکال دیا گیا تھا، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا اور کئی احکامات کو نظر انداز کر چکا تھا۔ میں نے اسے فون کال کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ واضح طور پر پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اسے بھی ماہد ہمیشہ عجیب لگتا ہے اور وہ اسے بھی غیر آرام دہ محسوس کرواتا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، کیوبیکل پر بار بار آنا، اس کی آواز اور وہ سب کچھ جو ہوا تھا۔ شیروز نے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، ماہد جا چکا ہے اور اس کے واپس آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگلے ایک ہفتے تک میں مسلسل یہی سوچتا رہا کہ اب کچھ نہ کچھ اور ہوگا، کوئی پیغام، کوئی اچانک سامنا، کچھ بھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ دفتر کی زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ مجھے لگا شاید واقعی یہ سب کا اختتام تھا۔ پھر ایک صبح جمعے کا دن تھا، تقریباً صبح 5 بجے۔ باہر ابھی اندھیرا تھا، بس ہلکی سی روشنی، کھڑکی کے بلائنڈز کے بیچ سے مدھم سی دھندلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں اس لیے جاگ گیا کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے کچھ سنا ہے، شاید باہر سے کوئی آواز۔ اسی خیال نے مجھے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ میرے پچھواڑے میں درختوں اور بیک یارڈ کی لائٹ کے درمیان ایک انسانی شکل کھڑی تھی۔ وہ سیدھا میری کھڑکی کی طرف اوپر دیکھ رہی تھی۔ باہر روشنی بہت کم تھی، لیکن پھر بھی میں فوراً پہچان گیا کہ وہ کون تھا۔ وہ ماہد تھا۔ اس کا دبلا پتلا جسم، بکھرے ہوئے بال اور جس طرح وہ بالکل سیدھا کھڑا تھا، چند سیکنڈ تک میں ہل بھی نہ سکا۔ بس اسے گھورتا رہا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ پھر میں نے بالکل واضح طور پر اسے میرا نام پکارتے ہوئے سنا، اسی خوفناک بناوٹی آواز میں جو وہ ہمیشہ دفتر میں استعمال کرتا تھا۔ وہ میرا نام کھینچ کھینچ کر تقریباً گنگناتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں 911 پر کال کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف جھکایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہی تیز پاگل پن والی ہنسی، بالکل ویسی ہی جیسی اس نے فون پر کی تھی۔ میں نے کھڑکی سے چیخ کر کہا کہ میں پولیس کو کال کر رہا ہوں اور وہ فوراً میری پراپرٹی سے چلا جائے۔ میں نے اپنا فون بھی کھڑکی کی طرف لہرایا۔ وہ ایک لمحہ اور وہیں کھڑا رہا، پھر وہ مڑا، ہنستا ہوا آگے بڑھا اور میرے گھر کے پیچھے موجود درختوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی۔ جب میں نے بتایا کہ اب وہ وہاں نہیں ہے تو ڈسپیچر نے کہا کہ اگر وہ واپس آئے یا زبردستی اندر آنے کی کوشش کرے تو دوبارہ کال کروں۔ میں نے اس کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھا، نہ دفتر میں، نہ شہر میں، کہیں بھی نہیں۔ پولیس زیادہ کچھ نہیں کر سکی کیونکہ اس نے تکنیکی طور پر کوئی جرم نہیں کیا تھا، نہ ہی براہ راست دھمکی دی۔ یہ ان حالات میں سے ایک تھا جہاں آپ کو بس اس بے چینی کے ساتھ جینا پڑتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید اب سب ختم ہو گیا ہے۔ باقی گرمیوں کی چھٹی بغیر کسی اور واقعے کے گزر گئی۔ میں نے انٹرنشپ مکمل کی اور آخری دن میرے باس نے مجھے گریجویشن کے بعد کے لیے مستقل نوکری کی پیشکش کی۔ اس وقت میں نے اسے قبول کر لیا، لیکن میرے اندر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمیشہ اس دفتر میں واپس جانے کے خیال سے ہی بے چین رہا۔ میں نے کبھی انہیں اس صبح کے بارے میں نہیں بتایا، مجھے لگا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماہد جا چکا تھا اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گیا۔ وقت کے ساتھ میں نے خود کو یہ یقین دلایا کہ شاید وہ کسی ذہنی بیماری یا سماجی عارضے سے گزر رہا تھا۔ یہی واحد طریقہ تھا جس سے میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ ایک خاموش، عجیب انٹرن سے کیسے بدل کر صبح 5 بجے میرے گھر کے پیچھے کھڑا ہو کر پاگلوں کی طرح ہنسنے والا انسان بن گیا۔ اب کئی سال گزر چکے ہیں، میں نے اس واقعے سے آگے بڑھ لیا ہے۔ میں نے اس کمپنی میں مستقل کام نہیں کیا۔ گریجویشن کے بعد میں نے دوسری نوکری شروع کر لی۔ اب میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، لیکن کبھی کبھی اس منظر کی یاد آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ آج بھی میں سوچتا ہوں اسے میرا نمبر کیسے ملا، اس نے میرا پتہ کیسے ڈھونڈا، اور اس صبح وہ آخر چاہتا کیا تھا۔ شاید لوگوں کی ذاتی معلومات حاصل کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا۔